اچھا حکیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب جیسے موسم بدل رہا ہے، برسات کا موسم آ جائے گا، تو اس میں کچھ تو آپ نے دانوں وغیرہ کی بات کر دی ہے، لیکن وہ کبھی وہ جلد سرخ ہو جاتی ہے، کبھی دانے نکل آتے ہیں، مختلف طرح کے جلدی امراض، الرجی ہو جاتی ہے، تو کیا آپ کے پاس ہے اس حوالے سے؟ اس میں جو اپنا جلد کے اوپر چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا، عام طور پہ دیکھا ہے ایک فنگس ہوتی ہے، ایک ایکزیما ہوتی ہے، ایک سورائسس ہوتی ہے، اور ایک عام سکیبیز خارش ہوتی ہے. یہ موٹی موٹی 4 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ان چاروں چیزوں کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، جو ناظرین سن رہے ہیں اگر اپنی توجہ کریں اس طرف، تو میں ایک ایک چیز ذکر کرتا ہوں، ان کو فائدہ پہنچے گا. بالکل صحیح. پہلی چیز ہے جو خارش عام ہر گھر میں داخل ہو جاتی، پھر کئیوں کو شروع ہو جاتی. اچھا، خارش روکنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ خارش کی عموماً 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک خشک ہوتی ہے اور ایک تار ہوتی ہے. تار کا مطلب ہے دانے بن گئے. خارش آ گئی تو آپ نے کوشش کرنی کہ اس میں ہمارے پاس مصفی خون دوا ہوتی ہے چریتا. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے شیترا، ایک گلے منڈی. ٹھیک. تو جو چیز آسانی سے، آج کا چریتا ذرا مہنگا ہو گیا ہے تو آپ شیترا لے لیں. ٹھیک ہے. وہ سستا ہے. گلے منڈی، اور یہ بھی پنسار سے مل جائے گا. جو دیہات میں رہتے ہیں ان کے پاس گندم کے ساتھ ساتھ یہ تیار ہوتا ہے، جو ہی گندم پکتی وہ بھی تیار ہو جائے پورا. اچھا. تو شیترا اور گلے منڈی، اس کے ساتھ 3 دانے آلو بخارا شامل کر لیں. ٹھیک ہے. اگر وہ دانے والے کو گرمی سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے، اگر دانے نہیں ہیں تو بس یہ 2 چیزیں ہی کافی ہیں. ٹھیک. تو اس کا کعوہ، اس کا جوشاندہ، اس کا خیساندہ ہر لحاظ سے یہ فائدہ کرتا ہے. یہ 2-3 لفظ بول دیا آپ نے. ہاں جی. اچھا، اب اس کا تھوڑا تھوڑا فرق ہے. ایک لفظ ہے جوشاندہ، ایک لفظ ہے خیساندہ، ٹھیک ہے. ایک لفظ ہے قہوہ. ٹھیک ہے. تھوڑا تھوڑا فرق اس طرح ہے کہ جس جڑی بوٹی کو ہم پانی میں ڈال کے جوش دیں اس کو ہم بولتے ہیں جوشاندہ. ٹھیک ہے. جس کو رات گرم پانی کے اندر چیزیں ڈال دیں، صبح اٹھ کے اس کا پانی پی لیں، اس کو بولتے ہیں خیساندہ. ٹھیک ہے. اور جس کو دم دے کر پکایا جائے، یعنی پہلے پانی ابال کے نیچے رکھا ہے، چولہے سے اتارا ہے، تو اس میں پودینہ سونف کچھ ہی ڈال دی، اوپر دم دے دی ہے، 5-7 منٹ بعد نکال کے وہ اس کو قہوہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دم والا قہوہ. ٹھیک ہے. یہ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ جو شاندہ تو عام طور پر ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، یہ پھر طبیب دیکھ لیتا ہے کہ اس وقت کسی چیز کا اس کے کثیف اجزاء مطلوب ہیں یا اس کے لطیف اجزاء مقصود ہیں. ٹھیک ہے. کثیف اجزاء جو شاندے کے لیے ہوتے ہیں، اور لطیف اجزاء پھر قہوے کے لیے ہوتے ہیں. اور اگر اس کا زلال، اس کا پانی یا اس کے اندر لعاب حاصل کرنا ہے، وہ عموماً خیساندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو خیساندے میں زیادہ تر ہم استعمال کرتے ہیں، گرمی کا سیزن ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، جلن ہے، گھبراہٹ ہے، تو وہ ہمیں فون کرتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں یہ بہی دانہ لینا ہے. ٹھیک ہے. 3 گرام بہی دانہ رات کو 1 گلاس پانی میں ڈال دیں. پانی آپ کا بیکٹیریا فری ہو، صاف پانی ہو، اس میں ڈال دیں. یا پہلے سادہ پانی کو ابال لیں، جس وقت اس کی گرمی دور ہو گئی، اپنا زیادہ جوش ختم ہو گیا، بے شک پانی گرم میں 3 گرام یعنی چھوٹی چمچ چائے والی بہی دانہ ڈال دیں. اگر تھوڑا سا کرش کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک. صبح اٹھیں گے تو اس کے اندر سے لعاب نکل چکا ہوگا. بس وہ لعاب حاصل کریں، اس کو اچھی طرح شیک کر کے نہار منہ پی جائیں. جس آدمی کے معدے میں جلن ہو، جلن ختم کر دے گا. دل کی دھڑکن بڑی ہوئی، اس کو کنٹرول کرے. خفقان قلب کے لیے بڑا مفید ہے. کسی آدمی کے پیٹ میں مروڑ سا اٹھ رہا ہے، اس کو مروڑ کو ختم کر دے گا. کسی آدمی کے منہ میں چھالے بنے ہوئے ہیں اور چھالے پیلے رنگ کے، وہ بھی ختم کر دے گا. ٹھیک ہے. چھالوں سے ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ چھالے عموماً گرمی کی زیادتی سے یا وٹامن بی کی کمی سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے منہ میں چھالے، منہ کے اندر میوکس لیئر کے اوپر چھالے بن جاتے، لوگوں کو کھانا کھانا یا پھر بات کرنی مشکل ہو جاتی. وہ وٹامن بی کی کمی سے ہوتا ہے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے بعض لوگ میڈیکل اسٹور سے گولیاں کھا لیتے ہیں، لیکن وہ ایک عارضی سا سہارا ہے. بہترین طریقہ ہے کہ آپ 5 دانے خوش خوبانی کے لے لیں. ٹھیک ہے. رات کو 1 گلاس پانی میں ڈال دیں اور اس کے اندر 3 ٹہنیاں تازہ پودینے کی ڈال دیں. ٹھیک ہے. رات کو ہی ڈال دیں. اور اس کے اندر 1 انچی کا ٹکڑا ادرک ڈال دیں کاٹ کے. ٹھیک ہے. اور صبح اٹھ کو اس کو ہلکا سا جوش دے کے نہار منہ پی جائیں اور خوبانی کا جو گودا وہ کھا جائیں. تقریباً 1 ہفتہ پئیں گے، نہ کچھ چھالے نظر آئیں گے، آپ کی کمی پوری ہو جائے گی، مشکل صحت بحال ہو جائے. ٹھیک ہے. آنتوں کو بھی قوت ملے گی، معدہ بھی ٹھیک رہے گا، ہوا گیس بھی کنٹرول رہے گی. ٹھیک ہے.